السلام علیکم. کیا حال ہے اسٹوڈنٹس؟ آپ سب کے خیریت سے ہیں؟ اچھا، ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ میں آپ کو جلدی سے ایک کوئک ریویژن دے دوں. اونر اونر سب سے پہلے بزنس میں کیا کرتا ہے؟ بزنس میں انویسٹمنٹ کرتا ہے. اونر سب سے پہلے بزنس میں انویسٹمنٹ کرتا ہے. تو جو انویسٹمنٹ کی ٹرانزیکشن ہے ان کو کیسے ریکارڈ کرنا ہے ہم نے سیکھ لیا. انویسٹمنٹ کی ٹرانزیکشنز کو کیسے ریکارڈ کرتے ہیں اس کو ہم نے سیکھ لیا. اس کے ساتھ ساتھ اگر اونر بزنس سے کوئی چیز ود ڈرا کر لے تو اس ٹرانزیکشنز کو کیسے ریکارڈ کیا جاتا ہے اس کو بھی سیکھ لیا. جب آپ بزنس کرتے ہو تو آپ کیا کرو گے؟ آپ پرچیز کرو گے نان کرنٹ ایسٹس. ٹھیک ہے جی. اس کی ٹرانزیکشنز کو بھی ہم نے ریکارڈ کرنا سیکھ لیا. جب آپ بزنس کرو گے تو آپ کو کچھ پیمنٹ کرنی پڑے گی فار ادر ایکسپینسز. اس کو بھی ہم نے لاسٹ کلاس میں سیکھ لیا ہے. پیمنٹ فار ادر ایکسپینسز اس کو بھی ہم نے لاسٹ کلاس میں سیکھ لیا. آج ہم نے کیا چیزیں سیکھی ہیں؟ آج ہم نے دو چیزیں سیکھی. تین چار چیزیں سیکھنی ہیں آج کی کلاس میں ہی ہم نے چار چیزیں سیکھنی ہیں. سمجھنا، آج کی کلاس میں ہم نے سیکھنا ہے کہ بزنس جب لون آبٹین کرتا ہے تو کیسے ریکارڈ کرتے ہیں. بزنس جب لون آبٹین کرتا ہے تو کیسے ریکارڈنگ ہوتی ہے، اور جب لون ریٹرن ہوتا ہے تو اس کو کیسے ریکارڈ کرتے ہیں. جب لون آبٹین کرتے ہیں تو کیسے ریکارڈ کرتے ہیں، اور جب لون ریٹرن کرے گا بزنس تو اس کو کیسے ریکارڈ کریں گے. جب بزنس لون آبٹین کرے گا جب بزنس کسی بینک سے لون آبٹین کرے گا جب بزنس کسی بینک سے لون آبٹین کرے گا تو بزنس کے پاس کیش ان ہینڈ زیادہ ہو سکتا ہے جس کو ہم شارٹ کر کے کیش کہہ سکتے ہیں، یا کیش ایٹ بینک زیادہ ہو سکتا ہے جس کو شارٹ کر کے بینک کہہ سکتے ہیں. وہ بزنس کے پاس کیا ہو جائے گا؟ انکریز ہو جائے گا. اور اگر بزنس لون ریٹرن کر دے گا تو بزنس کے پاس کیش یا بینک کیا ہو جائے گا؟ ڈیکریز کر جائے گا. یہ ایک الگ ٹرانزیکشن ہے لون آبٹین کرنے کی، اور لون ریٹرن کرنے کے لیے کی ایک الگ ٹرانزیکشن ہے. فار ایگزامپل 1 جنوری کو ہم نے لون آبٹین کیا اور 1 جولائی کو ہم نے لون ریٹرن کر دیا. 1 جنوری کو ہم نے لون آبٹین کیا اور 1 جولائی کو ہم نے لون ریٹرن کر دیا. 1 جنوری کو ہم نے لون آبٹین کیا اور 1 جولائی کو ہم نے لون ریٹرن کر دیا. تو جس دن ہم لون آبٹین کر رہے ہوں گے اس دن کیش یا بینک ہمارے پاس کیا ہو جائے گا؟ زیادہ ہو جائے گا. اب کیش تو بہت وجہ سے بڑھ سکتا ہے، بہت سی وجوہات ہے جس کی وجہ سے کیش یا بینک آپ کے پاس زیادہ ہو جائے. بہت سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کیش یا بینک بزنس کے پاس زیادہ ہو جاتا ہے. بہت سی وجوہات ہیں جس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے لون آبٹین کر لیا تو آپ کو پوری بات دیکھنی چاہیے نا کہ کیش یا بینک جب کیش یا بینک انکریز ہوگا تو ساتھ میں بزنس کے اوپر ذمہ داری بھی ہے کہ بزنس نے فیوچر میں یہ لون ری پے کرنا ہے. تو بزنس کی جو لائبلٹی ہے بزنس اپنی لائبلٹی کو انکریز کرے گا اور اس کو ہم کہیں گے لون لائبلٹی. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ لون لائبلٹی بزنس کیا کرے گا؟ انکریز کر لے گا، بڑھا لے گا. بزنس اپنی لائبلٹی انکریز کرے گا جس دن لون آبٹین کیا اور ساتھ کیش میں. تو پتہ چل رہا ہے بھائی لائبلٹی بڑھ گئی، ذمہ داری بڑھ گئی. کیوں؟
क्योंकि भाई कैश या बैंक में पैसे आए थे इसलिए जिम्मेदारी बन गई, क्योंकि फ्यूचर में एक बंदे से मांगे, बोरो किए, फ्यूचर में उसको रीपे करने हैं। तो जिस दिन आपने कैश या बैंक ऑब्टेन किया उस दिन आपके ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, तो बिजनेस अपनी लाइबिलिटी बढ़ाएगा, बिजनेस अपनी लाइबिलिटी बढ़ाएगा। और जिस दिन लोन रिटर्न कर देगा बिजनेस अपनी लाइबिलिटी कैंसिल कर देगा, बिजनेस अपनी लाइबिलिटी डिलीट कर देगा, बिजनेस अपनी लाइबिलिटी कम कर देगा, बिजनेस अपनी लाइबिलिटी, बिजनेस की जिम्मेदारियां उतर जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो बिजनेस की लोन लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिस दिन लोन ऑब्टेन किया और जिस दिन लोन रिटर्न किया, जस्ट जिस दिन लोन ऑब्टेन किया उस दिन कैश या बैंक प्लस हुआ, लोन लाइबिलिटी भी प्लस हो गई, यानी कि दोनों को रिकॉर्ड किया। आपके पास कैश आया, कैश को रिकॉर्ड किया, आपके पास एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई, लाइबिलिटी क्रिएट हुई, आपने ऑब्लिगेशन को भी रिकॉर्ड किया। जिस दिन आपने लोन वापस कर दिया तो आपके पास कैश भी कम हो गया, कैश को भी डिलीट किया या बैंक को भी डिलीट किया क्योंकि बैंक से पैसे कम हो गए, और उस दिन आपने अपनी लाइबिलिटी भी खत्म कर दी, यानी कि लाइबिलिटी भी इरेज कर दी, माइनस कर दी। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अब एक एग्जांपल बनाता हूँ, अब मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ, मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ बड़ी आसान से, ठीक है? अच्छा, वो एग्जांपल ये है कि फर्स्ट जनवरी को लोन ऑफ ₹10,000 was obtained, ठीक है? और मैं कहता हूँ 30 जनवरी को, 31 जनवरी को, 31 जनवरी को इंटरेस्ट पेड ऑन 10% इंटरेस्ट पेड ऑन, जो आपने लोन लिया था ना उस पे आपने ₹10 का इंटरेस्ट पे, 100 का इंटरेस्ट पे किया, रुपीज लिख देते हैं, परसेंटेज भी रहने देते हैं, ₹100 was paid interest was paid on loan। और फिर हमने 31 जनवरी को ही क्या किया, लोन ऑफ ₹10,000 was written, ठीक है? सिंपल मैं ये बात कर रहा हूँ, ये जो मैंने 3 ट्रांजेक्शन लिखी है ना, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ये बिजनेस है, ये बिजनेस है, और ये हमारा बैंक। बैंक ने बिजनेस को ₹10,000 दिए, ठीक है जी? बिजनेस ने बैंक को दो अमाउंट्स वापस किए हैं, ₹100 और दूसरी ₹10,000। बिजनेस ये आपके पास डेट्स लिख देते हैं, ये 1 जनवरी को, ये 31 जनवरी को, और ये 31 जनवरी। बैंक से बिजनेस ने 10,000 लिया, और बिजनेस ने बैंक को जो रिटर्न करने की बारी है तो 10,100 रिटर्न किया। जो 100 रुपया था वो बिजनेस ने क्या दिया, सूद दिया ना, सूद। तो अब ये जो इन्होंने सूद दिया है इसको कहते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस, इसे कहते हैं पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है? और जो ये 10,000 है ये इन्होंने पेमेंट की है, पेमेंट की है ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन, इसे कहते हैं पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कौन से, दूसरे वाला लिख दिए, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन, प्रिंसिपल अमाउंट
प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब पेमेंट ऑफ ओरिजिनल अमाउंट ऑफ लोन। ये तो आप सब क्लियर है ना? ये तो इसका तो मेरा ख्याल है कि आप सब क्लियर हैं इस पे, कि अगर आपने किसी से 10,000 रुपये लिए हैं ना, तो आप उसको सिर्फ ओरिजिनल अमाउंट ऑफ लोन वापस करेंगे। अगर आपने ऊपर कोई भी एडिशनल पैसा उसको दिया जो फिक्स होगा, जिसके अंदर कोई रिस्क नहीं है, तो कोई भी एडिशनल पैसा अगर इस शक्ल में जाएगा तो ये इंटरेस्ट होता है और इसको सूद कहते हैं। ये तो सब क्लियर है ना? हाँ, किसी से 100 रुपये लिया, उसका 100 रुपये वापस कर दिए, ये ठीक है। अगर अगर किसी से 100 रुपया लिया और जब वापस किया तो उसको 110 रुपये वापस किए, तो वो जो 10 रुपये हैं ये सूद होते हैं। और ये मतलब सबको पता है कि इस्लाम में जायज़ नहीं है, बिल्कुल जायज़ नहीं है। बहुत बहुत अल्लाह ताला ने बहुत इसकी जो है ना वईद सुनाई हुई है। अल्लाह ताला ने कहना कि अल्लाह रसूल से जंग। तो ये जो है ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस की पेमेंट और पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन, ठीक है, इन दोनों के अंदर फर्क आपको पता होना चाहिए। ये क्या है? ये अल्लाह और रसूल से जंग है, ठीक है। और ये क्या है? ये जो जो ओरिजिनल अमाउंट वापस की है, ये जो ओरिजिनल अमाउंट वापस की है, इस पे तो बड़ी अहादीस है, इस पे तो बड़ी कुरान की आयत है कि भाई अपने अहद को पूरा करो, अपने वादों को पूरा करो। और एक हदीस का मफहूम है कि जिसने उसके उधार वापस किया और वो बंदा जंग में चला गया और वो शहीद भी हो गया ना, तो उसकी शहादत नहीं मानी जाएगी अगर उसके पीछे उधार होंगे। तो जो उधार लिया उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो वापस करना आपके ऊपर वाजिब है, वो तो जरूरी है। इसके तो ऊपर बहुत है कि अपने वादों को पूरा करो, अपने अहद को पूरा करो। मगर जो ऊपर वाली अमाउंट है वो क्या है? अल्लाह और रसूल से जंग है, ठीक है। तो ये दोनों चीजों में डिफरेंस पता चल रहा है, दोनों हैं पेमेंट्स की बुनियाद, मगर इन दोनों पेमेंट्स में जमीन आसमान का फर्क है। इन दोनों पेमेंट्स में जमीन आसमान का फर्क है। क्या ये बात सबको समझ आ रही है ना? इन दोनों की जमीन आसमान का फर्क है, इनकी एंट्रीज भी फर्क है, इनकी एंट्रीज भी फर्क है, इसलिए समझा रहा हूँ। तो ये दो चीजों को आपने, दो पेमेंट्स को मिक्स नहीं करना। एक ओरिजिनल अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन की रीपेमेंट हो रही है, और एक इंटरेस्ट एक्सपेंस की पेमेंट हो रही है। इन दोनों की अकाउंटिंग एंट्रीज डिफरेंट होती हैं, इन दोनों की अकाउंटिंग एंट्रीज डिफरेंट होती है। मैं भी आपको बताता हूँ। लोन ऑफ ₹1,000 वॉज obtained, ठीक है जी, ये काम हलाल था, ये वाला काम भी हलाल है, और ये वाला काम क्या है? ये वाला काम ये हराम है, ठीक है ना? ये सब बातें क्लियर हैं। तो हलाल वाली एंट्रीज क्या है? हलाल वाली एंट्रीज मैंने इधर लिखी हुई है, हलाल वाली एंट्रीज मैंने इधर लिखी हुई है, ठीक है। ग्रीन से लिखते हैं हलाल वाली एंट्रीज, ठीक है। अच्छा, लोन ऑफ ₹100,000 obtained फ्रॉम बैंक, अगर कैश आ गया, लेट सपोज was obtained इन कैश, कैश में मिला लोन। तो कैश आपके पास 10,000 से क्या हो गया? कैश इंक्रीज हो गया आपके पास 10,000 से, और लोन लाइबिलिटी आपके पास कितने से इंक्रीज हो गई? 10,000 से। और जब आपने लोन रिटर्न कर दिया, जब आपने लोन रिटर्न कर दिया, तो आप ये वाली एंट्री परफॉर्म करेंगे कि भाई आप कहेंगे कि हमारे पास कैश कम हो गया 10,000 से, और अब लोन लाइबिलिटी जो हमने बनाई हुई थी वो जिम्मेदारी भी खत्म हो गई, तो वो लाइबिलिटी भी कम हो गई 10,000 से। और जो ये तीसरी चीज है ना, 31 दिसंबर जनवरी पे हो रहा है, ₹100 इंटरेस्ट वॉज पेड ऑन लोन, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस आता है। इसकी एंट्री आपने लास्ट क्लास में सीखी थी, पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस में, पेमेंट फॉर अदर एक्सपेंसेस में इसकी एंट्री सीखी है। इसमें हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट एक्सपेंस जो हमारा क्या होगा? अदर एक्सपेंस होगा, जो हमारा अदर एक्सपेंस होगा वो प्लस हो गया 100 का, और माइनस हो गया हमारे पास से कैश, माइनस हो गया। अगर बैंक से पेमेंट की होती तो बैंक माइनस हो गया। अब मैंने तीन एंट्रीज आपको बताई हैं लोन की, लोन की आपको एंट्री बताई है मैंने, लोन रिटर्न करने की, और उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाता है उसकी एंट्री बताई है। जो इंटरेस्ट दिया जाता है ना, ये जो मिडल वाली एंट्री है, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ आए थे, ये हम लास्ट क्लास में जहां तक पढ़ आए थे। आज हमने सीखा है कि लोन की एंट्री क्या होती है, और लोन अगर रिटर्न कर दिया जाए तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं। क्या ये बात सबको क्लियर है?
चलो जी। अच्छा, तो सिनेरियो नंबर 11 देखो, लोन ऑब्टेन फ्रॉम बैंक। ठीक है, ये मैं सिनेरियो करा देता हूँ दोबारा ताकि रिवाइज हो जाए। ऑब्टेन्ड लोन ऑफ ₹500 इन कैश। तो हम कहेंगे कि हमारे पास कैश जो कि करंट एसेट है, CA लिख लो, कैश करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, या रिकॉर्ड करेंगे 500,000 से। और हम साथ कह लेते हैं कि हमारे पास लोन जो हमारी लाइबिलिटी है वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे 500,000 से। और obtained लोन ऑफ ₹2 million, द अमाउंट वॉज रिसीव्ड बाय चेक। तो हम कहेंगे बैंक जो बिजनेस का करंट एसेट है वो प्लस हो गया, उसको रिकॉर्ड किया 2 million से, और अमाउंट को चेक के जरिए से रिसीव कर ली। तो अमाउंट को चेक के जरिए से रिसीव कर ली, इसलिए बैंक आ गया था। और लोन जो कि हमारे पास एक लाइबिलिटी है वो भी प्लस कर ली हमने 2 million से। अब लोन रीपे टू द बैंक, लोन रीपे कर दिया, तो उसमें हम कहेंगे कि भाई सिंपल सी बात है, लोन ऑफ ₹5 million 5 लाख वॉज रीपेड इन कैश। तो कैश जो करंट एसेट था वो कम हो गया, या उसको माइनस कर दिया अपने पास से 500,000 का। और लाइबिलिटी भी माइनस होगी, लाइबिलिटी भी चली गई हमारे पास से। तो जो लोन हमारे पास लाइबिलिटी है उसको भी माइनस कर लिया 500,000 से। नंबर 2 is a loan of ₹1.5 million was repaid by check। तो बहुत आसान बात है, बैंक, साथ साथ बोलते जाया करें, ठीक है, या टाइप करते जाया करें, आप लोग साथ साथ बोलते जाया करें या टाइप करते जाया करें साथ साथ, मैं आपकी चैट देख रहा होता हूँ। ये ऐसे चुप करके नहीं बैठना क्लास में। बल्कि मैंने एक बात सोची थी, मैंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। आप में से कोशिश किया करें कि कोई बच्चा मेरे साथ ना मुसलसल साथ लाइन पे रहा करे, ताकि मैं अकेला ना बोल रहा हूँ, हाँ ना, कोई बात समझ ना आए, मुझे बताता रहा करे। कोशिश के लिए करे कोई बच्चा मेरे साथ जो कंफर्टेबल हो इस चीज़ में, वो मेरे साथ खुद ही लाइन पे आ जाए। ठीक है, तो और वो मेरे साथ ही रहा करे पूरी क्लास में ना, मेरे साथ ही रहा करे, ताकि वो मतलब एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ऑनलाइन क्लास में। अच्छा, और वो मैं चाहता हूँ वो बच्चा है जिसने पहले अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई, वो मेरे साथ चले। तो अभी नहीं, अभी जो मैं कहूँगा किसी को भी कंफर्टेबल है तो मुझे चैट में बता दे, मैं फिर उसको कॉल आउट कर दूंगा। अच्छा, बैंक जो हमारा करंट एसेट है वो इस केस में क्या होगा, वो हम इस केस में अ लोन ऑफ ₹1.5 million वॉज रीपेड बाय चेक। तो 1.5 million से माइनस हो गया, और हम साथ में कहते हैं कि लोन जो हमारे पास एक लाइबिलिटी आ रही है वो भी माइनस होगी 1.5 million से, माइनस होगी 1.5 million। अब यहाँ तक बहुत सिंपल थे, सिनेरियो 11 सिनेरियो 12, यहाँ तक तो बहुत सिंपल बात है, बहुत आसान बात है, इसमें तो कोई मसले की बात ही नहीं है।
مسئلہ کہاں آئے گا؟ ایکٹیویٹی نمبر 12 جب میں نے آپ کو ہوم ورک سے دینی ہے نا کرنے کو، تو یہاں پہ مسئلہ آئے گا، کیونکہ یہاں پہ آپ دھیان سے ٹرانزیکشنز کو دیکھیں. obtain یہ ایسا کرتے ہیں ہم، یہاں سے کرتے ہیں. تھرڈ ٹرانزیکشن دیکھو گے، تھرڈ ٹرانزیکشن دیکھو، تھرڈ ٹرانزیکشن کیا ہے؟ تھرڈ ٹرانزیکشن ہے ریسیوڈ روپیز، یہ دو ٹرانزیکشن. ریسیو روپیز 5000 لون فرام ایکس وائی زی کریڈٹ یونین. اس کی تو بہت آسان ہے بھائی. 5000 ریسیو ہوا، یہاں پہ آپ نے نا ہوم ورک میں کچھ بھی ایزیوم کر لیں، سائلنٹ ہے نا کوشچن، کچھ بھی ایزیوم کر لیں. کیش ایزیوم کرنا چاہتے ہیں کیش پلس کر لیں، آپ بینک ایزیوم کرنا چاہتے ہیں بینک پلس کر لیں، اٹس اپ ٹو یو. ٹھیک ہے، اور ہم کہیں گے لون لائبلٹی، لون لائبلٹی بھی انکریز ہو گئی 5000 سے. ٹھیک ہے، مگر جو یہ فورتھ والی ہے، مگر جو یہ فورتھ والی ہے، تھرڈ ہے نا، جو فورتھ والی ہے نا، اس میں کیا کرنا ہے؟ میڈ این انٹرسٹ پیمنٹ آف ₹200 آن دا لون ٹو ایکس وائی زی کریڈٹ یونین. اس کے اندر آپ نے کیش تو کم ہوا ہے، کیش تو کم ہوا ہے، مگر یہاں پر پرنسپل اماؤنٹ پے نہیں کی، تو کیش تو مائنس ہو گیا، کیش تو مائنس ہو گیا 200 سے، مگر پرنسپل اماؤنٹ پے نہیں ہو رہی. یہاں پر پرنسپل اماؤنٹ پے نہیں ہو رہی. یہاں پہ ہم لکھیں گے انٹرسٹ، انٹرسٹ ایکسپینس جو ہے وہ ریکارڈ کریں گے. وہ یہاں پہ دھیان رہنا، ایکسپینس مائنس نہیں کرنا، ایکسپینس کو ریکارڈ کرنا ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے، ایکسپینس کو، انٹرسٹ ایکسپینس کو ریکارڈ کرنا ہے. تو کیش مائنس ہوگا، کیونکہ کیش آپ کے پاس سے، کیش کو کینسل کرنا ہے، وہ آپ کے پاس سے چلا گیا ہے، مگر انٹرسٹ ایکسپینس کو ریکارڈ کرنا ہے. یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ والی ہم نے پیمنٹ فار ادر ایکسپینسز میں پڑھا تھا، پیمنٹ فار ادر ایکسپینسز میں پڑھا تھا کہ اس ادر ایکسپینس کو تو ریکارڈ کرتے ہیں اور کیش یا بینک کو مائنس کرتے ہیں، کیش یا بینک کو مائنس کرتے ہیں. ایکسکیوز می سر. جی جی بتائیے. I have a couple of questions. جی پہلا یہ کہ جب ہم نے ایکٹیویٹی 6 کی تھی نا، اس میں میں نے ایروز یوز کیے تھے، اور بے شک ہم مطلب فار ایگزامپل اسی والی ایکٹیویٹی میں جیسے جب ہم پے کر رہے ہیں واپس جو ہے پے کر رہے ہیں لون، تو آپ نے مائنس کا سائن یوز کیا ہے، لیکن ہم اس کو ریکارڈ بھی نہیں کریں گے کہ مطلب وہ پے ہو گیا ہے، مطلب مطلب نہیں نہیں، اس کو نا دیکھیں میں بتاتا ہوں. لون کبھی لون ریکارڈ نہیں ہوتا. لون کے اگینسٹ اس کی لائبلٹی ریکارڈ ہوتی ہے. لون کے اگینسٹ اس کی کیا چیز ریکارڈ ہو رہی ہے؟ لائبلٹی. ساتھ ہی رہے میرے پاس، ساتھ لائن پہ رہے. اوکے سر. لون ریکارڈ نہیں ہوتا، لون کے اگینسٹ اس کی لائبلٹی ریکارڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ نے لون لیا، جب آپ نے لون obtain کیا، تو بزنس کے پاس لائبلٹی ریکارڈ ہوگی، کیونکہ ہم نے وہ جو ڈیٹ کلک تھا نا، ڈرائنگس ایکسپینسز ایسٹس کیپٹل لائبلٹیز انکم، اکاؤنٹنٹ کو اس سے باہر نظر ہی نہیں آتا. تو جب آپ نے لون obtain کیا تو دو چیزیں اکاؤنٹنٹ کو نظر آئیں، دو چیزیں نظر آئیں. ٹھیک ہے، دو چیزیں نظر آئیں. پہلی چیز نظر آئی کہ اس کے پاس کیش زیادہ ہو گیا، اور اس کو نظر آیا کہ میری کیا چیز زیادہ ہو گئی ہے؟ لائبلٹی. جس لائبلٹی کو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ لون. وہ زیادہ ہو لون. گیا میرے پاس لون زیادہ، میرے پاس لائبلٹی زیادہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، 100 کی لیٹ سپوز. اب جب اس نے ری پے کیا نا، اب جب اس نے ری پے کیا تو اس نے یہ ریکارڈ نہیں کرنا کہ میں نے لون ری پے کر دیا. اس نے یہ ریکارڈ کرنا ہے کہ میری لائبلٹی اتر گئی، میری جان چھوٹی ہے. اوکے سر. اکاؤنٹنگ میں یہ چیز ریکارڈ ہوگی، تو اس لیے اس نے اپنی لائبلٹی کو کینسل کیا، لائبلٹی کو کینسل کیا، مائنس کر دیا کہ اب میرے پاس اوپر کوئی لائبلٹی نہیں ہے. تو جو انٹرسٹ ہوگا وہ ریکارڈ ہوگا کیونکہ وہ ایکسٹرا ہے. ہاں، انٹرسٹ ایکسپینس، یس وہ ایکسٹرا ہے، اس کو مکس نہیں کرنا. وہ انٹرسٹ ریکارڈ ہوگا، انٹرسٹ ریکارڈ ہوگا، کیونکہ جو آپ ری پیمنٹ آف لون کر رہے ہو نا، اس میں پاسٹ میں ایک ایونٹ تھا جس میں آپ نے لائبلٹی بڑھائی تھی. تو اب اس کی ری پیمنٹ کی وجہ سے، ری پیمنٹ کے ٹائم پہ وہ جو 100 آپ نے ریکارڈ کیا ہے اس کو کینسل کرنا ہے.
اور انٹرسٹ کو آپ نے ریکارڈ کرنا ہوتا ہے کیونکہ وہ ایکسپینس ہے, اس کو آپ نے ریکارڈ ہی کرنا ہے. تھوڑا سا تنگ اوکے کرے گا شروع میں, مگر تھوڑا سا ٹائم گزرے گا, پریکٹس کرو گے اس ایکٹیویٹی کی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کانسیپٹ. اوکے سر, اور تھینک یو. اس کے علاوہ یہ تو ایک ہی سوال تھا. اور کیا تھا؟ وہ میرا ایروز کا تھا کہ آپ اس سے تھوڑا سا جو بھی آپ ابھی ایگزامپل کرا رہے ہیں, کیونکہ میں نے سمجھا ہوا تھوڑا اس وے میں ہے, تو اگر آپ وہ بھی یوز کریں فار مائی بیٹر یہ انڈرسٹینڈنگ پلس ہے کسی ایک اور ایگزامپل ایرو میں. اس کا مطلب ایک ہی ہے, یہ مائنس اور یہ ایرو نیچے ہے, ٹھیک بس ہے, یہ ہاں. ہے. ٹھیک ہے, اس میں کیا وہ ایشو ہے؟ زیادہ بس ٹھیک ہے, ہاں. رسپانس یہ تھا کہ زیادہ تر بچے نا ایروز میں کمفرٹیبل نہیں تھے, جو مجھے فیڈ بیک ملا تھا پڑھا کے, اس لیے میں نے ایروز والی اپروچ کو چھوڑ دیا, کیونکہ پلس مائنس میں نا وہ ریکارڈ ڈیلیٹ کے زیادہ قریب ہے کمپیریٹیولی, اور یہ جو سر ایرو اگر اوپر ہے. جی جی میں اگر ایروز بولے یوز تو کروں تو اپنے ہوم ورکس میں اور اس اسائنمنٹس میں کوئی تو وہ مسئلہ ایشو تو کوئی نہیں ہے نا؟ مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ ٹھیک نہیں ہے. ہے. یہ سارے ایرو اڑا دینے ہم نے, ابھی تھوڑا سا آپ آگے چلیں, یہ سارے ایرو سارے پلس مائنس کے سائن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مگر اوکے. میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اگر آپ پلس مائنس پہ شفٹ کر لینا تو اس سے آپ کو تھوڑی آگے جا کے بھی آسانی ہوگی. اوکے سر. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک. اچھا, اب اگلا ایریا تھا سیل اور پرچیز. سیل اور پرچیز اگلا ایریا تھا, مگر میرا خیال ہے کہ اگر ہم نے اس کو چھیڑ دیا نا تو ہم سے وہ وائنڈ اپ نہیں کیا جائے گا اس کلاس کے ٹائم کے اندر, 10 منٹ کے اندر. تو وہ انشاءاللہ ہم کل کے دن ہی رکھتے ہیں, کل انشاءاللہ ہم سیل اور پرچیز پہ کریں گے. آپ لوگوں نے ایکٹیویٹی آج بھی سبمٹ نہیں کرنی, آپ لوگوں نے آج یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے, ایکٹیویٹی نمبر 12, اور جو میں نے پہلے آپ کو دی ہوئی ہے. کل میں آپ کو جب سیل اور پرچیز سمجھا دوں گا, اس کے ساتھ اس کی ایک ریلیونٹ ایکٹیویٹی ہے, ایکٹیویٹی نمبر تو 4 ایکٹیویٹیز ہماری ہو جائیں گی, 2 پہلے دی ہوئی ہیں, ایک آج دی, اور ایک یہ ایکٹیویٹی نمبر 7. جب یہ کل آپ کر لو گے نا تو پھر آپ نے یہ 4 ایکٹیویٹیز اکٹھی سبمٹ کرنی ہے. کون کون سی ہیں وہ ہو جائیں گی؟ ایکٹیویٹی نمبر 6 7 کل سمجھاؤں گا نا کیسے کرنا ہے, تو اس لیے کل ہوم ورک سبمٹ کرنا. 6 7 اور 11 اور 12, یہ 4 ایکٹیویٹیز آپ لوگوں نے سبمٹ کرنی ہے. مگر یہ آج ایکٹیویٹی 7 کے علاوہ جتنی ایکٹیویٹیز ہیں نا 6 11 اور 12, یہ آپ لوگ آج سالو کر لو. کل بس ایکٹیویٹی 7 کرنا اور بس اکٹھا یہ 4 ایکٹیویٹیز کو اسکین کرنا اور اپلوڈ کر دینا. ٹھیک ہے, اور اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال آج کی کلاس سے ریلیٹڈ؟ ایکسکیوز می سر, پاس سنیے گا. جی بتاؤ رحمان. سر یہ یہاں پہ آپ نے لون اور انٹرسٹ ایکسپینسو لکھا ہوا ہے, تو اس کی جگہ ہم پیبل لکھ سکتے ہیں, اس کا کوئی ایشو تو نہیں؟ نہیں ہے ایشو, ابھی نہیں لکھنا. ٹھیک ہے, لون لائبلٹی سر لکھیں اور انٹرسٹ ایکسپینس لکھیں. رحمان آپ نا چیزیں مکس کر رہے ہو. میں آپ سے کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے بچوں نے جو پہلے پڑھا ہوتا ہے نا اس کو ڈی لرن کریں, اور جس طرح میں چیزیں سمجھا رہا ہوں آپ نے ویسے سیکھنی ہے. آپ سمجھے آپ نے پہلے پڑھا ہی نہیں, تو میں نے پھر پہلے آپ پڑھا لوگوں ہے. کو چیزیں سمجھنے میں زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ ہوگی, کیونکہ وہ جو چیزیں ہم نے پہلے سمجھی ہوئی ہیں نا وہ کچھ نہ کچھ بھول بھی چکی ہوئی ہیں, تو وہ کانسیپٹ مکس اپ ہو جاتے ہیں. رحمان جیسے آپ پیبل کا کانسیپٹ انٹرسٹ کے ساتھ مکس اپ کر رہے ہیں, اس لیے کہہ رہا ہوں. وہ پیبلز تو یہ ہے کہ جو پے کرنا ہے, ابھی باقی تو لون بھی تو پے کرنا ہی ہے نا, یا پھر ایکسپینسز جو ہیں انٹرسٹ والے یہ بھی تو پے کرنا ہی ہے. نہیں نا, یہ تو پے کر چکے ہیں. پیبل کیسے پے کر چکے ہیں, کیش پے کر دیے. ٹھیک ہے, جتنا کلاس میں نے بتایا آپ کی کلاس میں, جتنا میں بتا دوں ابھی اس کو پکا کرنا ہے. دائیں بائیں دیکھو گے کنفیوز ہو جاؤ گے, کنفیوز ہو جاؤ گے. پیبل کا ورڈ بھی میں نے ابھی کلاس میں انٹروڈیوس نہیں کیا ہوا, ابھی اس کے اوپر نہ جاؤ, ابھی اس کے اوپر نہ جاؤ. ٹھیک ہے, میں پیبل نے دیٹ دوسرے میں ہیو کروایا تھا, ٹو اس لیے پے بس پوچھا. یٹ, یہی تو بات ہے. تنہا نہیں, ابھی نہیں جاؤ اس کے اوپر, کنفیوز ہو جاؤ گے. اوکے سر. ہم تو پیبل کا ورڈ ہی آج میں نے آپ سے سنا ہے, اس سے پہلے تو کلاس میں کوئی کسی نے یہ ورڈ نہیں بولا ہوا. ٹھیک ہے, تو آہستہ آہستہ سکھانے میں. اور جن بچوں کو پہلے آتا ہے, دیکھو بات سنو, آپ میں سے بہت سارے بچے ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار سر کیوں یہ بار بار ایک ہی بات بتائی جا رہے ہیں,
اور کیوں سر ایمفسائز کر رہے ہیں؟ دیکھو بات سنو، اس کلاس میں کچھ ایسے بچے ہیں جن کو بہت جلدی سمجھ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کلاس میں کچھ ایسے بچے ہیں جو بہت ایکسیلنٹ ہیں، ٹھیک ہے، جو ایکسیلنٹ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو وہ چیزیں بہت سمجھ آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ کلاس میں بچے ہیں جو ابھی ایوریج ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر میں ان بچوں کے حساب سے کام کروں، اگر میں کلاس کو اسیوم ایسے کروں کہ اس کلاس میں سارے بچے ہی بہت ایکسیلنٹ ہیں، ان کو بس ایک دفعہ بات بتا دیں اور ان کو سمجھ آ جاتی ہے، تو یہ میں غلطی کروں گا، ٹھیک ہے جی؟ تو میں اس کو پڑھانے میں غلطی کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو میں ان کو پڑھانے میں غلطی کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو میرا ٹارگیٹ ہوگا یہ ایوریج اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے، میرا ٹارگیٹ وہ ایوریج اسٹوڈنٹس ہوگا۔ اب جو ایکسیلنٹ اسٹوڈنٹس ہیں نا، جن کو بہت جلدی سمجھ آ گئی ہے، خاص طور پہ ہو سکتا ہے انہوں نے پہلے پریویسلی پڑھا ہے، تو وہ کیا کریں، وہ مجھ سے وہ سیکھیں پڑھاتے کیسے ہیں، وہ مجھ سے یہ سیکھیں بھائی، یہ میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، یہ کئی سالوں کا، یہ 20 سے 30 سالوں کا جو ہے نا، آپ اگر میری کلاس اچھی طرح اٹینڈ کرو نا تو آپ کو ایکسپیرینس نظر آئے گا، کیونکہ میں نے جن سے سیکھا، میں نے ان کے یہ 20-30 سالوں کا ایکسپیرینس کا نچوڑ حاصل کیا، پھر میں خود اتنے سالوں سے پڑھا رہا ہوں، تو آپ مجھ سے یہ سیکھ سکتے ہیں، آپ کو بالکل ایک بالکل سامنے ایکسپیرینس مل رہی ہے۔ میں ان بچوں سے بات کر رہا ہوں جو بہت ایکسیلنٹ ہیں، جن کو چیز بہت آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یار ہم کلاس میں کر کیا رہے ہیں؟ تو آپ لوگوں نے میرے سے کیا سیکھنا ہے؟ آپ لوگوں نے میرے سے سیکھنا ہے کہ سکھاتے کیسے ہیں، آپ لوگوں نے سیکھنا پڑھاتے کیسے ہیں، ایک پرابلم کو ریزالو کیسے کیا جاتا ہے، ڈفرینٹ اینگل سے، ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے سملر پرابلم کو ایڈریس کیسے کیا جاتا ہے، یہ سارے سکلز ہیں جو آپ نے سیکھنے، کیونکہ زندگی میں آپ کو کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی ایک ٹیم ورک کرنا پڑے گا، لیڈر بنو گے، آپ کو اپنے نیچے سب آرڈینیٹس کو کام سکھانا ہے، تو سکھاتے کیسے ہیں؟ اگر آپ ٹیچر نہیں بھی بنتے، اگر آپ، تو پھر بھی آپ جس جگہ پہ بھی جائیں گے، آپ اپنے آرٹیکلز میں جائیں گے، آپ کے نیچے جونیئرز آئیں گے، آپ اپنی جاب پہ جائیں گے، آپ کے نیچے سب آرڈینیٹس ہوں گے، ان کو آپ کو کام سکھانا پڑے گا، ان کو آپ نے جو کام سیکھا آپ کو ان کو سکھانا پڑے گا، تو آپ میری کلاس سے یہ سیکھیں کہ سکھاتے کیسے ہیں، پڑھاتے کیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کئی سالوں کے تجربے ہے جو آپ لوگوں کو مل رہے ہیں، جو ایکسیلنٹ اسٹوڈنٹس ہیں میں ان کے پاس کہہ رہا ہوں، تو وہ صرف یہ نہ سوچیں کہ پھر ہم کلاس میں پڑھنے کے لیے آئے ہیں، وہ ان چیزوں پہ فوکس کیا کریں کہ پڑھاتے کیسے ہیں اور سکھاتے کیسے ہیں، وہ ان چیزوں پہ فوکس کیا کریں، اور ایک اچھا ٹیچر بننے کے لیے کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ان چیزوں پہ فوکس کریں، کیونکہ کل کو تم لوگوں نے اچھا ٹیچر، اچھا ٹرینر، اچھا لیڈر بننا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو ایوریج اسٹوڈنٹس ہیں، یہ بچے بہت دھیان سے چیزوں کو سمجھا کریں، دیکھیں آپ کے اوپر میں ٹائم لگا رہا ہوں، آپ لوگوں کے اوپر میں ٹائم لگا رہا ہوں، اس لیے آپ لوگوں نے کمپرومائز نہیں کرنا اپنی محنت پر، کیونکہ میں اگر بات کروں اپنی، تو میں بھی ایک ایوریج مائنڈ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، میرا بہت بریلینٹ اور بہت شارپ مائنڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو سی اے کرنے والے میجورٹی لوگ جو ہوتے ہیں ایوریج مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں، مگر ان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جو ان کو آرڈینری سے، کیونکہ ایوریج لوگ آرڈینری ہوتے ہیں، یہ آرڈینری سے ایکسٹرا آرڈینری کیسے بن جاتے ہیں پتہ ہے؟ ان کے اندر جو ایکسٹرا کا ورڈ ایڈ ہوتا ہے نا ایک ایوریج بندے کے لیے بھی کی لائف میں، وہ ایکسٹرا ایڈ ہوتا ہے کنسسٹینسی سے۔ کنسسٹینسی کا مطلب ہوتا ہے مستقل مزاجی، کنسسٹینسی کا مطلب ہوتا ہے ہمت نہ ہارنا، کنسسٹینسی کا مطلب ہوتا ہے 10 بار ٹرائی کی، 100 بار ٹرائی کی، 100 بار فیل ہو گئے، پھر بھی ہمت نہیں ہاری، ٹھیک ہے؟ 99 قتل جس نے کیے تھے اور 100واں قتل بھی اس نے کر دیا تھا، اور اس نے پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میری پھر بھی بخشش ہو سکتی ہے، تو ایسا صبر، ایسی کنسسٹینسی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کہ بھائی میں بار بار ٹرائی کروں گا، بار بار کوشش کرنی ہے، تو ایک دن اللہ جو ہے وہ چیز میرے حق میں فیصلہ کر دے گا، تو یہ کنسسٹینسی جس بندے میں ہوتی ہے نا، وہ ایک ایوریج بندے کو آرڈینری انسان سے ایکسٹرا آرڈینری بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے؟
کنسسٹینسی کا فرق ہوتا ہے. تو آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے, آپ نے کلاسز میں, ہوم ورک میں, ٹیسٹ میں, اپنی انڈرسٹینڈنگ میں, اپنی محنت پہ, اور شک کبھی نہیں آنے دینا کہ شاید میں اس لیے نہ کر سکوں. تو یہ کام آپ لوگوں نے نہیں کرنا. اب اگر کسی کا کوئی سوال دوبارہ سے ہے تو مجھ سے پوچھ لیں, پھر ہم کلاس اینڈ کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے بھائی, خیال رکھیں اپنا. اللہ حافظ.